پڑھیں گے ارکان اسلام۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ستون کے ہیں۔ ارکان اسلام سے مراد اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ جو شخص ان ارکان پر عمل کرے گا اس کا اسلام سے تعلق مضبوط ہوگا، اور جو شخص ان چیزوں سے دور ہوگا اس کا اسلام سے تعلق کمزور ہوگا۔ ارکان اسلام کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ اس کے شروع میں ہم اللہ کی وحدانیت، توحید اور دوسرے میں رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کے الفاظ کہنا لازم ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، جبکہ دوسرے حصے میں ہم اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں جو کہ یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ نماز کے بارے میں قرآن میں 700 بار حکم آیا ہے، لیکن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر نماز کی ادائیگی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ زکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ صاحب نصاب مالدار شخص اپنے مال میں سے 1 سال کے بعد 2.5% کے حساب سے جو مال غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ مال کو صاف کرتی ہے اور اسلام کا خزانہ ہے۔ روزہ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے۔ روزہ رکھنے والا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور برے کاموں سے بچتا ہے۔ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ روزہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو صحت مند، عاقل اور بالغ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو برائی کے خلاف ایک ڈھال قرار دیا ہے، یعنی روزے کے دوران انسان برائی کی طرف نہیں جاتا بلکہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج پوری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ حج کے دوران خاص لباس پہنا جاتا ہے جسے احرام کہا جاتا ہے۔ پھر مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ میں جا کر طواف کرنا، سعی کرنا، اس کے بعد منی، عرفات، مزدلفہ میں مختلف اوقات میں عبادت کرنا اور قربانی کرنا۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ حج کے ذریعے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص کا حج قبول ہو جائے تو وہ شخص اس طرح ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ۔ اب بچوں دیکھیں مشکل الفاظ کے معنی یہ آپ نے کاپی کے اوپر کرنے ہیں۔ اقرار، قبول کرنا، جامع، وہ چیز جو اپنے اندر بہت سی چیزوں کو جمع کرنے والی ہو۔ تاکید، زور دینے کا عمل۔ مناسک، ارکان حج۔ ستون، ارکان دین کا اہم رکن۔ احرام، حاجیوں کے پہننے کا بن سلا لباس۔ ڈھال، پناہ، نیزے یا تلوار۔ کوار، روکنے کا آلہ۔ مشق دیکھیں اس کی۔ اسلام سے کیا مراد ہے؟ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہیں ستون۔ ارکان اسلام سے مراد اسلام کے 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں پر دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ مسلمانوں پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ کلمہ طیبہ میں کن 2 باتوں پر زور دیا گیا ہے؟ نمبر 3، اس کا آنسر دیکھیں۔ کلمہ طیبہ میں توحید اور رسالت پر زور دیا گیا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہے۔ صاحب نصاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں۔ کہاں کہاں عبادات کی جاتی ہیں؟ خانہ کعبہ میں طواف کرنا، سعی کرنا، منی، عرفات اور مزدلفہ میں مختلف اوقات میں عبادت کرنا اور قربانی کرنا۔
مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ کام آپ نے اپنی بک کے اوپر ہی فل کرنا ہے۔ نمبر 1، زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں توحید کا اقرار ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے۔ نمبر 4، روزے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، نمازیں 5 ہیں جن کے نام یہ ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ دائرہ لگا کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ روزہ کس چیز کے خلاف ڈھال ہے؟ برائی۔ زکوٰۃ کتنے فیصد کے حساب سے دی جاتی ہے؟ 2.5% کے حساب سے۔ حج کس اسلامی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحج۔ سرگرمی ہے ہاں یا نہیں میں جواب دیں اور اپنا جائزہ لیں۔ اب بچوں، یہ آپ لوگوں نے خود اپنا جائزہ لینا ہے اور اس کے آنسر بتانے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی روزہ رکھا ہے؟ کیا آپ نے نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دی ہے؟ کیا آپ کے والدین زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے حج کیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی ٹی وی پر مسلمانوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور بچوں، یہ جو آپ آنسر کرو گے یہ ٹرو ہونے چاہیے، یعنی سچ آپ نے بتانا ہے۔ جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پھر آپ نے اس کا آنسر کرنا ہے۔ آپ کے کھانے میں رنگ بھریں جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ یہ بھی ایکٹیویٹی آپ نے خود کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کو آتا ہوگا، نماز آپ پڑھتے ہو، زکوٰۃ، روزہ آپ رکھتے ہیں، اور حج، جو آپ عمل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں ان کے گرد آپ دائرہ لگائیں۔ سرگرمی نمبر 3 دیکھیں۔ تحقیق کریں اور درج ذیل مناسک حج کے بارے میں مختصر معلومات فراہم کریں۔ احرام یہ حاجیوں کے پہننے کا لباس ہے جو عمرہ یا حج کرنے کی صورت میں حاجی پہنتے ہیں۔ طواف یہ 7 چکر خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا طواف کہلاتا ہے۔ صحیح کے لفظی معنی ہے دوڑنا۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کرنے کو صحیح کہا جاتا ہے۔ وقوف عرفات، وقوف کا مطلب ہے رکنا، یعنی عرفات کے میدان میں رکنا۔ حج کے دوران کوئی بھی حاجی جب تک عرفات کے میدان میں نہیں جاتا تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ رمی لفظی معنی کنکر کے ہیں۔ حج کے دوران بچوں آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کو کنکری مارنے جا رہے ہیں، کنکر مارنے، تو اس کنکر مارنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمی۔ قربانی حج کے دوران ہی ایک اہم رکن ہے قربانی کرنا۔ پھر ہے حلق قصر، عرفات کی پہاڑی۔ عرفات کا میدان جب آپ حج دکھاتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا میدان ہے، اس کے اوپر ایک پہاڑی ہے جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ جمع ہونے کے عمل کو حلق قصر کہا جاتا ہے۔ یہ کام آپ نے اپنا فل کرنا ہے آج۔ اللہ حافظ۔